آج کل تھوڑی نہیں کافی زیادہ رفتار کے ساتھ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اس کے اسباب بھی مختلف ہیں اور ہر علاقے کے الگ الگ اسباب ہیں، لیکن کچھ مشترکہ بھی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے گھر آباد ہو سکتے ہیں، گھروں کے اندر سکون ہو سکتا ہے، آپس کے اندر اخلاق، اقدار، روایات، اچھی روایات، مشرقی روایات، ادب، احترام، ایک دوسرے کا کھایا ہوا برداشت کرنا اور ایک دوسرے کی ترقی کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اس جیسی اور کئی چیزیں ہیں کہ جن کے پر انسان کو عمل کرنا چاہیے اور بری چیزیں ذہن سے نکالنی چاہیے، تو گھر بہت ہی اچھے انداز سے چل سکتے ہیں، اتفاق کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہی ایک چیز کہ ہمیں معلومات نہیں ہیں، اب اس کو ہم تھوڑا کلوز کریں تو اس کی ایک شاخ یوں بھی ہے کہ کچھ میاں بیوی، لڑکا لڑکی شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں تو مزاج ہوتے ہیں جذبات کے، قوت برداشت کم ہوتی ہے، تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جس نے جیسے کوئی خیال پڑھایا، کوئی مزاج دیا، اسی کے مطابق چل پڑا۔ یعنی اپنا مزاج، اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا، ریموٹ کنٹرول کے طور پر وہ چلتے رہنا، جس نے جیسے گھمایا وہ گھوم گئے، جس نے جو سوچ دی اسی طرح کر لیا۔ کسی نے کہا کہ یہ اس کو چھوڑ دو، میں آپ کو اور رشتہ دلا دوں گا، اور جگہ رشتہ کرا دوں گا، تو لڑکے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنا گھر برباد کر کے بیٹھ گیا۔ اب شام کی روٹی بھی کوئی پکانے والا نہیں ہے، کپڑے دھونے والا کوئی نہیں ہے، اب جس نے پٹی پڑھائی تھی وہ بھی الگ ہے، وہ اس کا فون بند ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات، کچھ لوگ بدلہ لیتے ہیں، اس کے والد سے نہیں تو اس سے بدلہ لے لو۔ تو سب سے بڑا نقصان جو ہے، بڑا قصور جو ہے، وہ ان دماغوں کا ہے جو اپنے دماغ سے سوچتے نہیں ہیں، ان لوگوں کا ہے، ان لڑکا لڑکی کا ہے جو اپنے دماغ سے نہیں سوچتے کہ اس کے بعد جو میرا نقصان ہوگا، میرا گھر ٹوٹ جائے گا تو میرے گھر کا رکھوالا کون ہوگا، میرے گھر کی رکھوالی کون ہوگی۔ لڑکی سوچے کہ بھئی میں جو اس گھر سے چلی جاؤں گی تو مجھے اپنے میکے میں کھانا اس طریقے سے ملے گا، اپنی مرضی سے کھا پی سکوں گی، یا بھابھیوں کے رحم کرم پہ ہوں گی، اور والدین کے پاس کب تک میں بیٹھوں گی۔ کل کو ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، دونوں چلے جاتے ہیں، تو کیا بھائی مجھے رکھیں گے اپنے گھر کے اندر؟ وہ چیز بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن بنیادی چابی اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر نہ توڑیں، یا اور کسی کی تیسرے کی وجہ سے اپنا گھر نہ توڑیں۔ پٹیاں پڑھانے والے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں مل جائیں گی، بہنیں مل جائیں گی، بھائی مل جائیں گے، لیکن گزارنا تم نے اپنے گھر کو ہے، گزارا تم نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا۔ اور یہ بات بھی سوچیں کہ ہر شکایت اور ہر بات کا علاج گھر توڑنا نہیں ہوتا، کیونکہ میرے خاوند کے بارے میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہ اس طرح لہذا میں طلاق لے لوں، میری بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں آ چکی لہذا میں اس کو طلاق دے دوں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ کوئی انسانیت والے کام نہیں ہے، یہ تو ہے نا، اس کو کہتے ہیں نا جذبہ، ابھار جس کو کہتے ہیں، یہ وہ کام ہے، اس سے گھر بگڑتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بنتے کبھی نہیں ہیں۔ گھر کو بنانے والے اقدامات کریں، گھر کو توڑنے والے اقدامات نہ کریں۔